شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ایک عشق مصطفیٰ ہے اگر ہو جائے نصیب، ورنہ دھرا ہی کیا ہے جہان خراب میں۔ تو حبیب رب جلیل ہے، تو حبیب رب جلیل ہے، تیری حرمتوں کا حساب کیا۔ تو حبیب رب جلیل ہے، تیری حرمتوں کا حساب کیا۔ تو مقام فخر خلیل ہے، تو دعائے فخر خلیل ہے، تو دعائے فخر حبیب ہے، تیری عظمتوں کا حساب کیا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس عاجز کو جو درد اور غم اور محبت اللہ نے ہمارے سینوں میں کوٹ کوٹ کر اپنے حبیب کے لیے بھر رکھی ہے، اس محبت کا صحیح اظہار اطاعت عمل کی خوشبو کے ساتھ اور اس بیان سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سنانے کے بعد عمل کی پوری پوری توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا۔ حضرت پیران اولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ کے وہ خلیفہ مجاز تھے۔ ختم نبوت کی اس تحریک میں جہاں علماء، دانشور، وکلاء، امت کا ہر فرد پیش تھا، وہاں خانقاہوں سے اور مراکز سے اور مدارس میں گوشہ نشین، بوریہ نشین اور چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، قال اللہ قال الرسول پڑھانے والے اور دلوں کی اصلاح اور اللہ کا نام دل کے اندر جمانے والے وہ اولیاء کرام بھی اس مشن ختم نبوت میں پیش تھے۔ حضرت پیران پیر حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے عطا اللہ شاہ بخاری کی کمر پر سر پر ہاتھ رکھ کے کہا، بیٹا صرف ایک پیر مہر علی شاہ نہیں، ہزاروں ایسے اللہ وجود پیدا کر دے اور روح میری اس میں ڈال کے مجھے پیش کر دے، اپنے حبیب کی ختم نبوت کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، وہی فرماتے ہیں کہ افسوس کہ ہم نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر علامہ کی شعر و شاعری کو صرف ہم لفاظی اور شعلہ بیانی اور اپنے وعد و تقریر تک اگر صرف محدود رکھ کر اگر پیش نہ کرتے تو آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت زار نہ ہوتی، اور اگر انگریز حضرت علامہ محمد اقبال کی اصلیت اور ان کے عشق رسول سے واقف ہوتا تو علامہ کو بستر پر موت نہ آتی۔ یہ بات حقیقت میں کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک شعر و شاعری میں علامہ صاحب کا مقام ہے، میں آج علامہ کی ان الفاظ کو بھی دہراؤں گا جس میں علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جن کی شعر و شاعری کو ہم اپنی کتابوں میں اکثر پڑھا کرتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا وجود اس دنیا میں ان کی اماں مبارک کہ 1 کروڑ دفعہ درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ نے انہیں مرحمت فرمایا۔
سب کہہ دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جزا اللہ عنا محمدن. یہ ایسا درود ہے کہ جس کو فرشتے لکھنے کے لیے بڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کے لکھنے کا ثواب تمہارے بس کی بات نہیں، روز قیامت میں جانوں اور میرے محبوب کی تعریف میں یہ کلمہ کہنے والا جزا اللہ عنا محمدم ما هو اہلو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اس کا ثواب میں خود اپنی ذات سے عطا کروں گا. میرے عزیز بھائی اور دوستو، حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے جو آپ کے لاہور کے مفسر قرآن، شیخ القرآن، جن کی زندگی پر تمام سلف و خلف اور تمام مسالک کا اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ علامہ کی زندگی جو آپ کے سامنے گزری، اب ان کی زندگی کے بعد ان کی قبر کی زندگی کا مراقبہ بھی آپ نے کیا؟ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے حضرت علامہ کی قبر پر ان کا مراقبہ کیا تو ان کے مراقبے میں ان کے الفاظ اور ان کے وہ معارف اور وہ خطابات اور وہ اشعار جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا پیغام دیتے تھے، وہ نور بن کر ان کی قبر کو منور کیے ہوئے ہیں. بعد از خدا برت پر توری قصہ مختصر، اور کیوں نہ ہو، حضور کا یہ ارشاد ہے کہ جس جگہ سے خمیر اس کے جسم کا اٹھایا جاتا ہے اسی جگہ اس کا مدفن ہوتا ہے. قربان جاؤں علامہ کی مدفن پر بھی کہ اللہ نے مسجد کے ساتھ آپ کو مدفن ادا کیا. یہ نشانی ہے ان کے اسلام اور دین پر مر مٹنے کی. میرے عزیز بھائی اور دوستو، لیکن جہاں تک شعر و شاعری اور اس کے غلوف کا تعلق ہے، میں آج تھوڑا سا اس بارے میں بھی اور اس سلسلے میں بھی، ہم نے بہت سے مناقب سنے ہیں، بہت سے مسائل سنے ہیں، لیکن کچھ ان مسائل کی طرف بھی روشنی ڈالی چاہیے کہ جس پر امت آج اپنی اندھی تقلید سے اور امت محمد کو گمراہ کرنے کی کوشش میں وہ آج ایسے معاملات کا شکار ہے کہ جس میں کل ہی پرسوں کا جو واقعہ آپ کے سامنے رونما ہوا، اسلام، مذہب اسلام میں اللہ تعالی نے بڑی فراخی رکھی ہے، اور قانون کو ہاتھ میں لینا بھی یہ بھی اسلام اور دین اور میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے مشن حکومت کے خلاف ہے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی ہاتھ سے کسی کو کفر کا سرٹیفکیٹ اپنی تلوار سے دے یا گولی سے دے. اور اسلام اور دین کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر حسن گمان کا حکم کرتے ہیں، حسن ظن کا حکم کرتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اور محبوب کریم محمد مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، اور ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، ملائکہ پر، صحابہ پر، اہل بیت پر، اور اس طرح قبر اور حشر کی زندگی اور جنت اور جہنم پر، کتاب اللہ قرآن پر اور حدیث رسول اللہ پر، یہ ضروریات دین ہیں. مساجد اور مراکز اور مدارس، حضور کی درسگاہوں پر اگر اس کا ایمان ہے، ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں. اب اندر کا حال اللہ ہی بہتر جانتی ہیں. کسی کے فرض نماز پڑھنے کے بعد سنتیں نہ پڑھنا اور تمہاری طرف سے یہ سرٹیفکیٹ دینا کہ وہ حب رسول سے خالی ہے اور توہین رسالت کا وہ مرتکب ہے، خدا را ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، مفتی بننے کے لیے پہلے مفتی کا علم، عالم بننے کے لیے علم شریعت اور مدارس مکاتب. اس لیے تو علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے تفسیر لکھی اور اس نے پیش کی
کہ اس تفسیر کی تقریر لکھ کر دیجیے. کس کو کہا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے اس قرآن کی تفسیر کو جب پڑھا تو کہنے لگے آئے کاش آج تک ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ مظلوم کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی پہ نہ ظلم ہوا نہ ہو سکتا ہے کہ نواسۂ رسول، کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں پھر قائم نہیں ہو سکتی، کوئی شک نہیں. لیکن ہائے افسوس، مجھے اب معلوم ہوا کہ قرآن بھی اتنی لاوارث کتاب ہو چکی ہے کہ جس کی تفسیر لکھنے کے لیے ایک مستر اس قلم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. خلق و ایثار اہل مدینہ سیکھو، خلق و ایثار اہل مدینہ سیکھو. جینا ہے تو پھر جینے کا کرینہ سیکھو. اگر جینے کی ہوس باقی نہیں اے حسن، مرنا ہے تو پھر مرنے کا کرینہ سیکھو. جیسے کرینہ صحابہ نے سیکھا، جیسے کرینہ اہل بیت نے سیکھا، جیسے کرینہ اولیاء کرام نے سیکھا، علماء کرام نے سیکھا. یہ لاوارث مذہب نہیں ہے، یہ لاوارث دین نہیں ہے، یہ لاوارث کتاب نہیں ہے کہ جس کو جو لکھتا پھرے اس کے لیے اس کو اجازت حاصل ہے. یہ لاوارث مذہب اسلام نہیں کہ جس کی مرضی آئے وہ فتویٰ دیتا پھرے. خبردار، علماء حق زندہ ہیں. جب تک اس روئے زمین پر ایک